نماز عشاء کے بعد 4 رکعات کی فضیلت۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے، کیا یہ حدیث جس شخص نے عشاء کے بعد 4 رکعات ادا کیں تو وہ اس کے لیے لیلۃ القدر میں 4 رکعات ادا کرنے کے برابر ہوں گی، صحیح ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ اول، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت گھر واپس آتے تو 4 رکعات پڑھتے تھے۔ اس بات کا ذکر ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ محترمہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا کے گھر میں رات گزاری۔ اس رات نبی علیہ الصلاۃ والسلام انہی کے ہاں تھے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے عشاء کی نماز پڑھی اور اپنے گھر آ کر 4 رکعات پڑھیں اور پھر سو گئے۔ پھر آپ بیدار ہوئے اور فرمانے لگے، لڑکا سو گیا ہے؟ یا آپ نے اسی سے ملتا جلتا کوئی اور جملہ بولا؟ پھر آپ قیام اللیل کے لیے کھڑے ہو گئے تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنی دائیں جانب کر لیا۔ پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 5 رکعات ادا کیں اور پھر 2 رکعتیں پڑھیں اور پھر دوبارہ سو گئے۔ اتنی گہری نیند سوئے کہ مجھے آپ کے خراٹے سنائی دینے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور نماز کے لیے مسجد چلے گئے۔ بخاری حدیث نمبر 117۔ بلکہ ایک حدیث جس میں معمولی کمزوری ہے، اس کے مطابق عشاء کی نماز کے بعد یہ 4 رکعات نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی۔ چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کر میرے پاس آتے اور 4 یا 6 رکعات ادا کرتے تھے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 1303 نے اسے روایت کیا ہے، لیکن البانی رحمہ اللہ نے اسے ضعیف ابو داؤد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 57 میں ضعیف قرار دیا ہے۔ اسی طرح کی ایک حدیث عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے بھی مروی ہے۔ آپ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عشاء سے فارغ ہو جاتے تو 4 رکعات ادا کرتے اور پھر ایک وتر پڑھتے، پھر اس کے بعد سو جاتے اور پھر اٹھ کر رات کا قیام کرتے۔ امام احمد نے اسے مسند احمد جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 34 میں ذکر کیا ہے، اور مؤسسہ رسالہ کے ماتحت مسند احمد پر کام کرنے والے محققین نے اسے منقطع ہونے کی وجہ سے ضعیف قرار دیا ہے۔ چنانچہ عملی سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعات پڑھا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام کا عشاء کی نماز کے بعد ان 4 رکعات پر اتفاق ہے، چاہے ان 4 رکعات کے بارے میں کوئی خاص حدیث ثابت ہے یا نہیں۔ حنفی فقہاء کرام نے عشاء کے بعد کی ان 4 رکعات کو سنت موقدہ قرار دیا ہے، جیسے کہ فتح القدیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 441 تا 449 میں موجود ہے۔ لیکن بہتر یہی معلوم ہوتا ہے، واللہ عالم، کہ یہ 4 رکعات مطلق نفل اور قیام اللیل میں شامل ہیں۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ نے اسے المغنی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 96 میں نفل نماز سے موسوم کیا ہے۔ 2، عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعات کی فضیلت میں 5 مرفوع احادیث اور 10 آثار صحابہ و تابعین قولی یا عملی صورت میں وارد ہیں۔ اس بارے میں ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے مصنف ابن ابی شیبہ میں مستقل عنوان قائم کیا ہے، باب ہے عشاء کے بعد 4 رکعات کے بارے میں۔ اسی طرح مروزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب قیام اللیل میں خصوصی عنوان قائم کرتے ہوئے کہا ہے کہ باب ہے عشاء کے بعد 4 رکعات کے بارے میں۔ اسی طرح بہقی نے سنن الکبریٰ میں عنوان قائم کرتے ہوئے کہا ہے، باب ہے اس شخص کے بارے میں جو عشاء کے بعد 4 یا زیادہ رکعات پڑھے۔ یہاں ہم یہ احادیث اور آثار ذکر کریں گے اور پھر ان پر مختصر گفتگو بھی کریں گے۔ نمبر 1، ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص باجماعت عشاء کی نماز ادا کرے اور مسجد سے نکلنے سے پہلے 4 رکعات ادا کرے تو یہ اس کے لیے لیلۃ القدر میں 4 رکعات ادا کرنے کے برابر ہوں گی۔ اسے طبرانی نے المعجم الکبیر جلد نمبر 13 اور 14 صفحہ نمبر 130 اور المعجم الاوسط جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 254 میں اس سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ حدثنا محمد بن الفضل السقطی حدثنا مہدی بن حفص حدثنا اسحاق الازرقی
حدثنا ابو حنیفۃ عن محارب بن دثار عن ابن عمر۔ پھر امام طبرانی کی اسی سند سے ابو نعیم نے مسند ابو حنیفہ صفحہ نمبر 223 میں اسے روایت کیا ہے۔ امام طبرانی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس حدیث کو ابن عمر رضی اللہ عنہما سے صرف محارب بن دثار بیان کرتے ہیں اور محارب بن دثار سے صرف ابو حنیفہ بیان کرتے ہیں، اسے اکیلے اسحاق بن ازرق روایت کرتے ہیں۔ عراقی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس سند میں کمزوری ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے طرح التسریب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 162۔ ہیثمی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کی سند میں ضعیف راوی ہے جس پر جھوٹ بولنے کی تہمت نہیں۔ مجمع الزوائد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 40۔ نیز ایک جگہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کی سند میں ایک ایسا راوی ہے جو حدیث بیان کرنے میں ضعیف ہے۔ مجمع الزوائد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 231۔ شیخ البانی رحمہ اللہ طبرانی رحمہ اللہ کی گفتگو اسے اکیلے اسحاق بن ازرق روایت کرتے ہیں، اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں اسحاق سے مراد ابن یوسف واسطی ہے لیکن وہ ثقہ ہیں، لیکن ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے علاوہ اس کی سند کے دیگر راوی بھی معتمد علیہ ہیں، کیونکہ اہل علم نے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو ضعیف قرار دیا ہے۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ضعیف ہونے کے بارے میں اشارہ کرتے ہوئے حافظ ہیثمی نے حدیث کے بعد کہا اس کی سند میں ایک ایسا راوی ہے جو حدیث بیان کرنے میں ضعیف ہے اور نام نہیں لیا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہیثمی رحمہ اللہ کے زمانے میں موجود متعصب احناف کے شر سے بچنے کے لیے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام کھلے لفظوں میں نہیں لیا۔ اللہ تعالی ہمیں ہمہ قسم کے تعصب اور متعصبین سے محفوظ رکھے۔ اس حدیث کی سند میں سقطی کے علاوہ تمام راویوں کے حالات زندگی التہذیب میں موجود ہیں، جبکہ سقطی کے حالات زندگی تاریخ بغدادی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 153 میں موجود ہیں۔ چنانچہ خطیب بغدادی ان کے بارے میں کہتے ہیں آپ ثقہ تھے، نیز دارقطنی نے سقطی کا ذکر کر کے انہیں صدوق کہا ہے۔ سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ صفحہ نمبر 5060۔ نمبر 2، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص عشاء کی نماز کے بعد پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص پڑھے، جبکہ آخری 2 رکعتوں میں سورۃ السجدہ اور سورۃ الملک پڑھے تو یہ اس کے لیے لیلۃ القدر میں 4 رکعت پڑھنے کے برابر لکھی جائیں گی۔ اس سے مروزی نے قیام اللیل صفحہ نمبر 92، طبرانی نے المعجم الکبیر جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 437 میں اور بہقی نے السنن الکبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 671 میں روایت کیا ہے۔ سب کی سند سعید بن ابی مریم حدثنی عبداللہ بن فروخ حدثنی ابو فروة عن سالم الافطسی عن سعید بن جبیر عن ابن عباس ہے۔ اس کے بارے میں امام بہقی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس روایت کو عبداللہ بن فروخ مصری اکیلا بیان کرتا ہے، نیز یہ سند ابو فروہ یزید بن سنان رہاوی کی وجہ سے ضعیف بھی ہے۔ علم حدیث کے ماہرین متفقہ طور پر اسے ضعیف کہتے ہیں۔ امام یحییٰ بن معین کہتے ہیں لیس بشیء، یعنی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ امام نسائی کہتے ہیں متروک الحدیث، یعنی اس کی احادیث کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ امام ابن عدی کہتے ہیں عامۃ حدیثہ غیر محفوظ، اس کی اکثر احادیث محفوظ نہیں ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے تہذیب التہذیب جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 336 دیکھا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس حدیث کو ہیثمی رحمہ اللہ نے مجمع الزوائد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 231 میں اور البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ احادیث ضعیفہ میں حدیث نمبر 5060 میں گفتگو کرتے ہوئے ضعیف قرار دیا ہے۔ نمبر 3، انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ظہر سے پہلے 4 رکعات کا پڑھنا عشاء کے بعد 4 رکعات پڑھنے کے برابر ہے، اور عشاء کے بعد 4 رکعات لیلۃ القدر میں 4 رکعات پڑھنے کے برابر ہے۔ اس حدیث کو طبرانی نے المعجم الاوسط جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 141 میں اس سند سے بیان کیا ہے۔ یحییٰ بن عقبۃ بن ابی العیزار عن محمد بن جحادہ، اس کے بعد کہا ہے کہ اس حدیث کو محمد بن جحادہ سے یحییٰ کے علاوہ کسی نے بیان نہیں کیا ہے، لیکن یہ سند یحییٰ بن عقبہ بن ابو عیزار کی وجہ سے سخت ضعیف ہے۔ اس کے بارے میں ابو حاتم کہتے ہیں یہ احادیث گھڑا کرتا تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ منکر الحدیث ہے۔ ابن معین کہتے ہیں یہ کذاب اور خبیث ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے لسان المیزان جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 464۔
نیز ہیثمی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس حدیث کی سند میں یحییٰ بن عقبہ بن ابو عزار ہے اور وہ سخت ضعیف راوی ہے۔ مجمع الزوائد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 230۔ اسی طرح البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ روایت سخت ضعیف ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے سلسلہ احادیث ضعیفہ حدیث نمبر 2739 اور اسی طرح حدیث نمبر 5058۔ نمبر 4، برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص ظہر سے قبل 4 رکعات ادا کرے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اس رات تہجد میں 4 رکعات ادا کی، اور جو شخص عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعات ادا کرے تو وہ اس کے لیے ایسے ہے جیسے اس نے لیلۃ القدر میں 4 رکعات ادا کی۔ جس وقت کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان سے ملے اور وہ اس کے ہاتھ کو سلام کرتے ہوئے سچے دل سے تھامے تو ان کے جدا ہونے سے پہلے ان دونوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ اس روایت کو طبرانی نے المعجم الاوسط جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 254 میں اس سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ حدثنا محمد بن علی الصائغ حدثنا سعید بن منصور حدثنا ناہز بن السالم الباہلی حدثنا عمار ابو ہاشم عن الربیع بن لوط عن عمہ البراء بن عازب رضی اللہ عنہ۔ اس روایت کو بیان کرنے کے بعد امام طبرانی کہتے ہیں اس حدیث کو ربیع بن لوط سے صرف عمار ابو ہاشم ہی بیان کرتا ہے اور ناہز بن سالم اسے بیان کرنے میں اکیلے ہیں۔ نیز ہیثمی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کی سند میں ناہز بن سالم باہلی کے علاوہ بھی غیر معروف راوی ہیں، مجھے ان کا تذکرہ کہیں بھی نہیں ملا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجمع الزوائد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 221۔ اسی طرح البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے، ناہز بن سالم باہلی کا تذکرہ مجھے نہیں ملا۔ نیز اس حدیث کے بارے میں ہیثمی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کی سند میں ناہز بن سالم باہلی کے علاوہ بھی غیر معروف راوی ہیں، مجھے ان کا تذکرہ کہیں نہیں ملا۔ اب یہاں ناہز کے علاوہ اور کون سا راوی ہے جس کا تذکرہ نہیں ملا، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، تاہم ہو سکتا ہے کہ یہ بات طبرانی رحمہ اللہ کے استاد سے متعلق ہو، کیونکہ طبرانی نے اس کی سند بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ حدثنا محمد بن علی الصائغ حدثنا سعید بن منصور حدثنا ناہز بن سالم الباہلی، لیکن ہیثمی رحمہ اللہ کی عادت ہے کہ وہ طبرانی کے مجہول یا غیر معروف اساتذہ جن کا تذکرہ میزان وغیرہ میں نہ ہو ان کے بارے میں گفتگو نہیں فرماتے، واللہ اعلم۔ سلسلہ احادیث ضعیفہ حدیث نمبر 5053۔ نمبر 5، یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو سورۃ السجدہ اور سورۃ الملک پڑھنے کا حکم دیا اور فرمایا ان دونوں صورتوں کی ہر ایک آیت دیگر صورتوں کی 70 آیات کے برابر ہے، اور جو کوئی انہیں عشاء کے بعد پڑھے تو یہ پڑھنے والے کے لیے لیلۃ القدر میں پڑھنے کے برابر ہوں گی۔ اس روایت کو امام عبد الرزاق نے المصنف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 382 میں معمر بن راشد کے واسطے سے یحییٰ بن ابی کثیر سے بیان کیا ہے، لیکن یہ روایت مرسل ہے کیونکہ یحییٰ بن ابی کثیر چھوٹے تابعین میں شامل ہیں، کیونکہ آپ کی وفات 132 ہجری میں ہوئی۔ اب یہ نہیں معلوم کہ انہوں نے یہ روایت کس کے واسطے سے سنی ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس طرح حدیث ضعیف ہو جاتی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تہذیب الکمال جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 269۔ سوم، اس بارے میں صحابہ اکرام اور تابعین سے مروی آثار کچھ یوں ہیں۔ نمبر 1، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعات ایک ہی سلام سے پڑھے تو یہ لیلۃ القدر میں 4 رکعات کا قیام کرنے کے برابر ہوں گی۔ اسے امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے المصنف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 127 میں اس سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ حدثنا وکیع عن عبد الجبار بن عباس عن قیس بن وہب عن مرۃ عن عبد اللہ، اور یہ سند متصل اور جید ہے۔ نمبر 2، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعات پڑھے تو یہ لیلۃ القدر میں 4 رکعات کا قیام کرنے کے برابر ہوں گی۔ اسے امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے المصنف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 127 میں اس سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ حدثنا ابن ادریس عن حسین عن مجاہد عن عبداللہ ابن عمر،
اس سند کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی سند کے تمام راوی ثقہ ہیں، لیکن اس بات میں اختلاف ہے کہ کیا مجاہد نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث سنی ہے یا نہیں۔ تاہم بردیجی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجاہد نے ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم سے یہ روایت لی ہے، اور ایک موقف یہ بھی ہے کہ انہوں نے ان سے روایت نہیں لی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تہذیب التہذیب جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 43۔ نمبر 3، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ عشاء کے بعد 4 رکعات لیلۃ القدر میں 4 رکعات ادا کرنے کے برابر ہوتی ہیں۔ اسے امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے المصنف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 127 میں اس سند سے بیان کیا ہے۔ حدثنا محمد بن فضیل عن العلاء بن المسیب عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابیہ عن عائشہ۔ اس سند کے تمام راوی ثقہ ہیں، لیکن علاء بن مسیب کے اساتذہ میں عبد الرحمن بن اسود کا تذکرہ ہمیں کہیں نہیں ملا۔ نمبر 4، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جس شخص نے عشاء کے بعد مسجد سے نکلنے سے پہلے 4 رکعات ادا کیں تو وہ اس کے لیے لیلۃ القدر میں 4 رکعات ادا کرنے کے برابر ہوں گی۔ اس حدیث کو محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ نے الآثار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 292 میں اپنے شیخ امام ابو حنیفہ سے روایت کیا ہے۔ اس کی بقیہ سند یوں ہے: حدثنا الحارث بن زیاد او محارب بن دثار، شک محمد بن حسن کی طرف سے ہے، عن ابن عمر۔ یہ سند شک اور تردد پائے جانے کی وجہ سے ضعیف ہے، کیونکہ حارث بن زیاد کے حالات زندگی ہمیں کہیں نہیں ملے۔ تاہم حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں یہاں راوی کا نام یقینی طور پر محارب بن دثار ہے، کیونکہ حارث بن زیاد کا ابن عمر رضی اللہ عنہما کے شاگردوں میں کہیں بھی تذکرہ نہیں ملتا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الایثار بمعرفت رواة الآثار صفحہ نمبر 57۔ نمبر 5، کعب بن ماطع المعروف کعب الاحبار کہتے ہیں جس شخص نے عشاء کے بعد 4 رکعات اچھی طرح رکوع و سجود کے ساتھ ادا کی تو وہ اس کے لیے لیلۃ القدر میں 4 رکعات ادا کرنے کے برابر ہوں گی۔ یہ روایت کعب الاحبار سے متعدد اسناد سے مروی ہے۔ ہم طوالت کے خوف سے سب اسناد بیان نہیں کریں گے، تاہم انہیں بیان کرنے والوں میں ابن ابی شیبہ، امام نسائی، دارقطنی اور بہقی وغیرہ شامل ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ اس روایت کی ایک سند کے بارے میں کہتے ہیں اس سند میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن یہ کعب الاحبار کا اپنا قول ہے۔ اگر وہ اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر دیتے تو یہ تب بھی دلیل نہیں بنتی تھی، کیونکہ پھر بھی یہ حدیث مرسل ہوتی تو موقوف حالت میں حجت کیسے بن سکتی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے سلسلہ احادیث ضعیفہ حدیث نمبر 5053۔ نمبر 6، میسرہ اور زازان کہتے ہیں کہ آپ ظہر سے پہلے 4 رکعات ادا کرتے اور 2 رکعات ظہر کے بعد، 2 رکعات مغرب کے بعد، 4 رکعات عشاء کے بعد اور 2 رکعات فجر سے پہلے۔ یہ روایت مجھے اسی طرح صحابی کا نام ذکر کیے بغیر ملی ہے، لیکن قوی احتمال ہے کہ یہ علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کا عمل ہے، کیونکہ میسرہ علی رضی اللہ عنہ سے ہی روایات بیان کرتے ہیں۔ اسے امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے المصنف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 19 میں اس سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ حدثنا ابو الاحوص عن عطاء ابن السائب۔ نمبر 7، عبد الرحمن بن اسود کہتے ہیں جس شخص نے عشاء کے بعد 4 رکعات ادا کیں تو وہ اس کے لیے لیلۃ القدر میں 4 رکعات ادا کرنے کے برابر ہو جائیں گی۔ اسے امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے المصنف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 19 میں اس سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ حدثنا الفضل بن دکین عن بکیر بن عامر عن عبد الرحمن۔ نمبر 8، عمران بن خالد الخزائی کہتے ہیں میں عطا کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو ان کے پاس ایک آدمی نے آ کر کہا ابو محمد، یہ ان کی کنیت ہے۔ طاؤس کا کہنا ہے کہ جس شخص نے عشاء پڑھنے کے بعد 2 رکعات ادا کی اور پہلی میں سورہ سجدہ پڑھی اور دوسری کے اندر سورۃ الملک تو وہ اس کے لیے لیلۃ القدر میں قیام کرنے کے برابر ہوں گی۔ عطا کہنے لگے طاؤس نے صحیح کہا ہے، میں نے انہیں کبھی نہیں چھوڑا۔ اس واقعے کو ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 6 میں اس سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ حدثنا عمر بن احمد بن عمر القاضی حدثنا عبداللہ بن زیدان حدثنا احمد بن حازم حدثنا عون بن سلام حدثنا جابر بن منصور اخو اسحاق بن منصور السلولی عن عمران بن خالد۔ نمبر 9،
قاسم بن ابو ایوب کہتے ہیں کہ سعید بن جبیر رحمہ اللہ عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعات پڑھا کرتے تھے، جب میں ان سے گھر میں بات کرتا تو مجھ سے بات نہ کرتے۔ اس روایت کو مروزی رحمہ اللہ نے تعظیم و قدر الصلاح جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 167 میں اس سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ حدثنا یحییٰ حدثنا عباد بن العوام عن حسین عن القاسم۔ نمبر 10 مجاہد کہتے ہیں عشاء کے بعد 4 رکعات لیلۃ القدر میں 4 رکعات ادا کرنے کے برابر ہوتی ہیں۔ اسے امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے المصنف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 127 میں اس سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ حدثنا یعلی عن الاعمش عن مجاہد چہارم۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعات ادا کرنا ثابت ہے، تاہم ان 4 رکعات کی فضیلت کے بارے میں تمام مرفوع روایات سخت قسم کی ضعیف ہیں۔ ان مرفوع روایات میں سب سے بہتر حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، جو کہ وہ بھی ضعیف ہے۔ تاہم اس بارے میں صحابہ اکرام اور تابعین کے آثار سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سلف صالحین ان پر عمل پیرا تھے، بلکہ ان کے ہاں یہ 4 رکعات مشہور بھی تھیں، کیونکہ یہ 4 رکعات کتاب و سنت کے 10 دلائل سے ثابت قیام اللیل میں شامل ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ یہ 4 رکعات لیلۃ القدر میں قیام کرنے کے برابر ہیں تو اس بارے میں خاموشی اختیار کی جائے، چونکہ یہ فضیلت کعب الاحبار کی اپنی بات سے بھی منقول ہے، اس لیے اس بارے میں خاموشی اختیار کرنا زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ کعب الاحبار شرعی امور میں بہت زیادہ وسعت سے کام لیتے تھے اور اہل کتاب کی باتیں اس میں بیان کر جاتے تھے، تو اس لیے ہمیں خدشہ ہے کہ اس فضیلت کا اصل محور کعب الاحبار ہو۔ جن صحابہ کرام نے کعب الاحبار سے یہ فضیلت سنی تو صرف اس اعتبار سے کہ اس کا تعلق ایسے فضائل اعمال سے ہے جن کے ثواب کی امید تو ہے لیکن عمل کرنے پر گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، صرف فضیلت ثابت نہیں ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ اس فضیلت کو حکمی مرفوع کا درجہ دینے کے قائل تھے، جس سے اس فضیلت کو اپنانے اور دلیل بنانے کی راہ نکلتی ہے۔ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ حدیث متعدد صحابہ اکرام سے موقوف ثابت ہے، نیز امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے یہی عمل عائشہ، ابن مسعود، کعب بن ماطع، مجاہد اور عبد الرحمن بن اسود سے نقل کیا ہے۔ کعب کے علاوہ ان تمام آثار کی سندیں صحیح ہیں، اگرچہ یہ موقوف ہیں لیکن انہیں مرفوع حکمی کا درجہ حاصل ہے، کیونکہ ایسی بات ذاتی رائے کی بنا پر نہیں کہی جا سکتی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ حدیث نمبر 5060۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 175914۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔